بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے عالم اسلام کی لیڈرشپ کو ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عالم اسلام کے بہت سے لیڈر جو کہ اب اسرائیل کے معاملے پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کی تیاری پکڑے بیٹھے تھے، ان کو حماس نے ایک بہت بڑے مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ جائیں تو جائیں کہاں، آگے جائیں تو کھائی اور پیچھے جائیں تو بھی کھائی۔ تو اس ایشو پہ صرف عالم اسلام نہیں بلکہ پورا یورپ اور پوری دنیا ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ ہمیں ڈویژن نظر نہیں آ رہی، بلکہ یورپ جو ہے اس میں بھی ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ یورپی کمیشن کی جو صدر ہیں ان کا نام ہے ارسلا وان ڈر لائن، اور انہوں نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے حملے بدترین دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ کی ایک ممبر جن کا تعلق آئرلینڈ سے ہے، کلیئر ڈیلی، وہ کہتی ہیں کہ یہ صدر جو ہیں یورپی کمیشن کی، یہ اسرائیلی دہشت گردی کا دفاع کر رہی ہیں، یہ مجرمانہ فعل ہے، اور ایسا بیان اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے قتل عام اور کھلی غنڈہ گردی کی حمایت ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یورپی پارلیمنٹ کی جو ایک ممبر ہے وہ یورپی کمیشن کی پریزیڈنٹ کے بیان کی نفی کر رہی ہے، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس نے ایک بڑی کلیئر پوزیشن لے لیا ہے۔ صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ پاکستان میں یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں ڈویژن ہے، جو تقسیم ہے، یہ یہودیوں کے درمیان بھی ہے۔ بہت سے یہودی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت سے یہودی اسرائیل کے خلاف بھی ہیں، اور ایسے ہی ایک یہودی تنظیم کے ممبر ہیں اور رہنما ہیں رابی ڈیوائٹ، انہوں نے کیا بتایا ہے کہ وہ اسرائیل کے کیوں خلاف ہیں، ذرا سنیے۔ Jews around the world stand in solidarity with the people of Palestine. People around the world mourn the occupation of Al-Quds of Jerusalem. Of course, this is not only Jerusalem, Al-Quds that we mourn the entire occupation of Palestine. We as Jews want the world to know that Judaism means subservience to God. It means to uphold the Torah. And the Torah expressly forbids to steal and to kill, and to torture, and to harm, and to oppress anybody, certainly not the people of Palestine. The Torah forbids that we are to have a Jewish homeland. Since the destruction of the temple 2,000 years ago, it's expressly forbidden even in an uninhabited land. تو یہ وہ یہودی ہے جو کہ اسرائیل کو ایک ریسسٹ سٹیٹ سمجھتے ہیں، ایک نسل پرستانہ ریاست سمجھتے ہیں۔ یہ اسرائیل کو یہودی مذہب جو کہ ایک آسمانی کتاب توریت سے نکلا ہے، یہ اس کو توریت کی تعلیمات پر مبنی ریاست نہیں سمجھتے۔ یہ ہے ان کا ڈیفرنس اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل کو یہ نسل پرستی پھیلانے والی ریاست سمجھتے ہیں، یہودی مذہب کی ریاست نہیں سمجھتے۔ تو اس وقت ڈویژن ہے، یہ اسلام کی اور یہودیت کی لڑائی نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے، اور اس ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فل بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو بل ہے اس پر بھی سماعت کی، اور سماعت کے دوران جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھا کے سامنے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ جبری گمشدگیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ جبری گمشدگیوں کا کیس مقرر نہیں کرتی تو کیا پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے حراستی مراکز کے خلاف فیصلہ دیا، اس فیصلے کے خلاف 4 سال سے اپیلیں جو ہیں ان کی سماعت نہیں ہوئی۔ اگر یہ کیس مقرر نہیں ہوتا تو کیا پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی؟ جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا اگر میں حراستی مراکز سے متعلق کیس مقرر نہیں کرتا تو آپ کے پاس کیا حل ہے؟ یعنی کہ چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں
کہ میرے پاس جو اختیارات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر چاہوں تو کوئی کیس لگاؤں، اگر چاہوں تو نہ لگاؤں. تو جو پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا چیف جسٹس کے یہ اختیارات رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے، اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے مہمان ہیں جناب علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں. سب سے پہلے علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ. تھوڑے دن پہلے آپ نے ہمارے پروگرام میں اسرائیل کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی تھی. اب حماس نے اسرائیل پر ایک حملہ کیا ہے، ٹائمنگ بڑی اہم ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حماس نے دراصل سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو بیک ڈور چینل سے مذاکرات چل رہے تھے ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح 9/11 کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئیں، آج کچھ لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے بھی اسرائیل پہ حملہ کر کے فلسطینیوں کے لیے ویسے ہی مسائل پیدا کیے ہیں جیسے 9/11 کے بعد مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. مفہوم مت بناؤ، یہ نہیں کہا کہ تعلق مت رکھو، اپنے بزنس کرنا ہے، سب کچھ کرنا. دل مت دو یہود و نصارہ کو، وہ تب تک تمہارے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی ملت چھوڑ کے ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور تم اپنی نفس کی مانو گے تو نہ تمہیں پھر کوئی نصرت نہیں ملے گی اللہ سے. دیکھیں میر صاحب، ایک زمانہ ہوا امت اپنی نسب العین کھو چکی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کر رہے تھے پوری عالم اسلام اس تھیولوجی کو، میں برملا آج حامد میر کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، سوری ٹو سے، لیکن آپ کوفی ہیں. آج جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا انہی کوفیوں کے صف میں اپنے آپ کو پھر دیکھ لینا. آج حسینی کس طرف کھڑے ہیں؟ مار کھا رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، ان کو کہنے والا کوئی، ان کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں. یہ جو غازہ میں ہیں ایک انسانی جیل ہے بہت بڑی. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ہم تو رات کو سو جاتے ہیں نا اپنے گھروں میں، جہاں جی چاہے آپ چلے گئے. میں نے تو یہ جیل اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے غزہ میں. تو حامد میر صاحب، میری آپ کی بات اہم نہیں ہے. بات کس کی اہم ہے؟ یہ سبز ہلالی پرچم جس نے دیا، کیا نام تھا اس کا؟ قائد اعظم محمد علی جناح. مرتے وقت کیا کہا گیا؟ میں نہیں کہتا، اس کی بہن کہتی ہے، بلکہ ان کی بہن کہتی ہے. فاطمہ جناح بی بی کہتی ہیں، مادر ملت، کہ جب میرا بھائی فوت ہو رہا تھا آخری الفاظ مائی بردر اٹھا کے پڑھ لیں. میں نے نہیں لکھی، فاطمہ جناح بی بی نے لکھی ہے کہ ان کے آخری الفاظ تھے، بار بار ان کے زبان پہ آ رہے تھے، کشمیر، مہاجرین اور فلسطین. اور پھر کہتے ہیں کہ فتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یار آپ کے قائد کے آخری الفاظ کی علاج رکھ لو یار. آج بڑی ہم ڈیبیٹیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اسٹرانگ ود دا پیپل آف فلسطین، اور اسی سٹینڈ پہ کھڑے ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں ورثے میں چھوڑ کے گئے، اور جس پہ ریاست ہے پاکستان. مجھے فخر ہے، میری ریاست نظریاتی ریاست ہے اور 75 سال پہ اس پہ کھڑی ہے، اور مجھے اس پہ بھی فخر ہے. میرا لیڈر عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اور اس ملک کا سابق وزیر اعظم، کشمیر پہ اور فلسطین پہ چٹان کی طرح کھڑا تھا، اور اس کا وہی سوچ تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ تھی. آج ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیں فلسطین ایشو اپنی جگہ، مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں. قبلہ اول کس کا تھا؟ صرف فلسطینیوں کا تھا؟ نہیں، قبلہ اول تو پورے عالم اسلام کا تھا اور ہے. تو ہمیں اس ایشو پہ بالکل ڈیوائیڈ نہیں ہونا. اور ہمیں، میں اب انگریزی میں نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، I want to address the whole Muslim Ummah that please don't get yourself divided on this issue. This is the time to stand united with the people of Palestine against the Israeli oppression, and we are not against Jews, but we are against Zionists. ہم یہودیوں کے ایز اے قوم خلاف نہیں ہیں، لیکن جو زائنسٹ صہیونی سوچ ہے اس کے خلاف ہیں، جو پوری دنیا پہ اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ جو اس وقت پاکستان کی جو حکومت کی پالیسی ہے فلسطین پہ، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ اپنا موقف کلیئر کرنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح
اور ہماری ریاست پاکستان اس کے بعد پچھلے 76 سال میں انکلوڈنگ فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور جتنے بھی اور ہمارے زعماء گزرے ہیں، بلکہ ہمارے بدترین سیاسی مخالف بھی جتنے اگر کوئی گزرے ہیں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے میاں صاحب ہوں، چاہے اس سے پہلے کوئی بھی گزرا ہو، ضیاء الحق صاحب، اس سے پہلے جو بھٹو صاحب، آف کورس ان کا نام ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہم نے کبھی 2 اسٹیٹ کی بات نہیں کی، ہم نے 1 اسٹیٹ کی بات کی ہے. آج تک ہم نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور کیا میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اسرائیل از دا ایلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ کا فل بینچ جس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ سماعت کر رہا ہے، نظر ثانی کی درخواستوں پہ سماعت کر رہا ہے، یہ بڑا ایشو ہے یا جبری گمشدگیاں بڑا ایشو ہے؟ جیسا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا ایشو ہے اور پچھلے 4 سال میں کسی چیف جسٹس نے جبری گمشدگیوں کا معاملہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں مقرر نہیں کیا، لیکن لوگ جو ہیں یہ آپ کی پارٹی سمیت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کے آئے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑا بل ہے جبکہ آپ کی اپنی پارٹی کے بہت سے لوگ غائب ہیں. دیکھیے میر صاحب، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت جو ہے وہ ہے، موجود ہے. مسنگ پرسن کا ایشو بڑے زمانے سے ہے، اس پہ آپ نے بھی بڑا کام کیا ہے، اور ہمارے تو اپنے بھی کچھ لوگ کچھ دن پہلے، بلکہ ابھی بھی فاروق حبیب صاحب کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اور اسی طرح اور ہمارے لوگ ہیں. دیکھیں میر صاحب، اگر کسی نے دیکھیں اسٹیٹڈ پوزیشن کانسٹیٹیوشن کیا ہے ہماری جماعت کی، بڑی اس پہ بڑی کلیئر لائن ہے. پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی تو بہت عرصہ پہلے سے 2002 سے ان کا یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے اس کو آئین کے قانون کے سامنے پیش کریں. کیونکہ اصل میں خدا نہ کرے اگر کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا لوڈ ون اگر نہ رہے اور آپ کو اس کے جینے یا مرنے کا پتہ نہ ہو، وہ بہت بڑا امتحان ہے. روز لوگ جیتے ہیں، روز لوگ مرتے ہیں. میرے خیال میں اگر اس کا کوئی حل نکلے تو بہتر ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کا بھی کوئی فیصلہ ہو. دیکھیں کبھی بھی کسی شخص کو ایک اپیل کا رائٹ، اس سے آخری ایک اپیل لینا نہیں چاہیے. جن دنوں میں یہ آیا تھا وہ دن ایسے تھے کہ وہ کلیئرلی لگ رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کی طرف پی ڈی ایم والے جا رہے تھے. اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں پھر باہر جا کے روتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم والوں کی یہ خوبی ہے جو ابھی آخری مہینے میں جتنے انہوں نے کلاڑیاں ماری ہیں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی کلاڑی مارنے کی تاریخ کو ڈبل کر دیا ہے. اپنے بھائی کو انہوں نے اس کام میں سرپاس کر دیا ہے، نمبر لے گیا ہے چھوٹا بھائی. اچھا، تو یہ جو آپ کی پارٹی کے کچھ جو گھر کے بھیدی ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف کی لنکا ڈھانے میں کافی مصروف نظر آتے ہیں. جیسا کہ برا نہ منائیے گا، عثمان ڈار صاحب جس طریقے سے سامنے آئے اور انہوں نے ایک چارج شیٹ لگائی، جیسا کہ اب پرویز خٹک صاحب بھی. میں عرض کروں کہ خٹک صاحب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. میرے بزرگ ہیں، پچھلے بھی پروگرام میں آپ نے بات کرا کہ میرے سے ان کی، میں تو نہیں لڑتا، ان کو شاید برا لگا ہے. میں خٹک صاحب آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اب آپ خان صاحب کو چھوڑ گئے، عوام کو برا لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ عوام کو برا لگ رہا ہے. میرے لیے تو آج بھی آپ خٹک صاحب ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر پہ کبھی کبھی مشکل وقت آتا ہے تو پورے پاکستان کی بالخصوص، لیکن ہم پشتونوں کی اس سے بھی زیادہ جو ہے ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اپنے محسن اور اپنے لیڈر کے ساتھ جم کے کھڑے رہتے ہیں. تو بس اتنا سا گلہ تھا آپ سے. باقی آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جم جیئیں. ووٹ عمران خان کا ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی اس کو آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میر صاحب عثمان صاحب کا دیکھیں، کیا عثمان صاحب نے جو گفتگو کی انہوں نے اپنی ساری فطری آزادی سے کیا؟ کیا ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ ان کا کوئی بیان بعد میں آئے تو کلیئر ہو، کیونکہ جب تک وہ بیان نہیں آیا تھا تو تب تک ان کا رابطہ نہیں تھا اپنا اماں جی سے بھی نہیں تھا جو ان کی والدہ محترمہ ہے. دیکھیں میں کلیئرلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے عثمان بھائی کی بات کی ہے، میں تو اس کو آج بھی رسپیکٹ دوں گا، کیونکہ جب تک وہ آزاد فضا میں ایک چیز نہ ہو کلیئر، ہماری جماعت اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان پہ پریشر ہوگا. انہوں نے اس لیے باتیں کی، ورنہ وہ عمران خان کے تگڑے کھلاڑی تھے. لیکن میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑی اون اوتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم علی محمد کے سامنے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی بھی اسٹیٹ انسٹالیشنز، آرمڈ فورسز یا کسی بھی ادارے پہ حملے کا، اس کو نقصان پہنچانے کی کبھی میرے سامنے بات نہیں کی، نہ کبھی انہوں نے اندیا دیا. حالانکہ 10 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں. تو سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک محب وطن پاکستانی عمران خان جیسے آدمی کو جو پاکستان کی پہچان ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ جناب اس نے کسی کو کہہ دیا ہے کہ آرمڈ فورسز کی جگہوں پہ چلو جاؤ فلانا کر دو. اس نے ہمیشہ، ہاں یہ بات ہمیشہ خان نے کی ہے کہ احتجاج، پرامن احتجاج، آپ کا ایک حق ہے، آپ پرامن احتجاج کریں.
کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور ان جگہوں پہ جا کے وہ کریں, توڑ پھوڑ کریں, فلانا کریں, یہ کریں. تو وہ جو الزامات اگر کسی نے لگائے ہیں, عثمان صاحب کی طرف سے آئے ہیں, پریشر میں آئے ہیں, جس طرح بھی آئے ہیں, ان سب کو میں رد کرتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے. اور بھی اگر کوئی اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے جن کو ابڈکشن کا ایک ہے کہ یار ہونا چاہیے, پہلے سے اپنا بیان حلفی کیوں کرا رہے ہیں, وہ اس لیے کرا رہے ہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم نام ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس کی توقع ان سے نہیں کی جا رہی تھی, لیکن انہوں نے یہ بات کر دی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے, میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو, میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں, مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب, جن کے بارے میں آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین بہت ہی گستاخانہ جملے کہتے رہے ہیں, آج جب آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر پہ اتنا برا وقت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر ہونا چاہیے. توقع تھی کہ وہ یہ بات کریں گے. دیکھیں, میں مولانا صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں, لیکن اچھا ہے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے. ہم نے تو کبھی بھی مولانا صاحب کو کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں, ایک جو لفظ یوز ہوتا تھا, نہ میں نے کبھی پہلے اس سے ایگری کیا, نہ آج میں ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ لفظ ہم نے نہیں دیا تھا, وہ خواجہ آصف صاحب یا جس نے بھی دیا, آپ چیک کر کے ماضی میں دیکھیں, خواجہ صاحب برا نہ مان جائیں, لیکن بہرحال یہ چیز ان سے منسوب ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں سیاست میں احترام, نظریے کا اختلاف, لیکن یہ ایک نقطہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی. آج آپ دیکھیں نا میر صاحب, آج آپ دیکھیں, آج فلسطین پہ مشکل وقت ہے نا فلسطینیوں پہ. آج ہم سب کدھر کھڑے ہیں, سارے اکٹھے نہیں کھڑے, کچھ اللہ ماشاءاللہ کوئی کوفی ہم میں ہوں گے, لیکن الحمدللہ ہم سارے حسینی, ہم سارے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, لیکن آپ کی جو اشرافیہ ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور کہتے ہیں. میر صاحب وہ نہیں میٹر کرتا, میٹر وہ کرتا ہے جس بات پہ میرا فوجی بارڈر پہ جان دیتا ہے. میٹر وہ کرتا ہے جس بات پہ قائد اعظم نے ہندوستان کی گلی گلی میں نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, صحیح ترمذی, سب میں موجود ہے کہ تمام امت مسلمہ مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے. بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. آج اگر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے اور ہم صرف تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے, کوئی بھی اسلامی دنیا کا کوئی لیڈر آج اسرائیل کی طرف آنکھ مارتا ہے تو اصل میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے اس حکم سے پیچھے ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اس حدیث سے پیچھے ہوتا ہے. آج اگر میرے دل میں کشمیری کا یا فلسطینی کا درد نہیں پیدا ہوتا, بہت لوگ کہتے ہیں, میر صاحب یہ بھی سنیں, بہت لوگ کہتے ہیں اپنے پاکستان کی تو پہلے فکر کر لو پھر کشمیر فلسطین کی بات کرنا. اور بھئی یہ نظریاتی ریاست ہے, اس نے اپنی بھی فکر کرنی, امت مسلمہ کی بھی. اگر آپ نے امت مسلمہ کی فکر نہیں کرنی تھی تو یہ ملک کیوں بنایا پھر؟ آپ کو ہندوستان میں کسی نے نماز پڑھنے سے روکا تھا؟ آج امریکہ یا یوکے میں کسی مسلمان کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کیا؟ نہیں. آپ نے یہ ریاست بنائی تھی لا الہ الا اللہ پہ. اور ایک اور بات بھی, آج اگر مسئلہ فلسطین پہ ہم قائد اعظم کے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, خدا نخواستہ معاذ اللہ, اور فلسطینیوں سے ہاتھ اٹھا لیں تو کشمیر کوز بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. اچھا, یہ جو آپ کشمیر کی بات آپ بار بار دہرا رہے ہیں, آپ اس کی بات کیسے کریں گے پھر؟ ہاں اچھا, میرا اس پہ سوال ہے میرا کہ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے, ابھی تک وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. دوسری طرف ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ہندوستان میں ورلڈ کپ کھیلنے چلی گئی ہے, حکومت کا فیصلہ ہے اس لیے ہمارے پلیئر چلے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ نہ تو جو پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کو جانے کی اجازت مل رہی ہے, نہ ان کو ویزے مل رہے ہیں, نہ جرنلسٹوں کو ویزے مل رہے ہیں. ہماری ایک جرنلسٹ کولیگ زینب عباس صاحبہ وہ ہندوستان گئیں اور ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کو وہاں سے واپس آنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. اور شاید اسی لیے احسان مانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اگلا میچ کھیلنے سے پہلے واپس پاکستان آ جانا چاہیے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے یہ بات ہم کرتے رہے کہ جو ہے کھیل سے سیاست کو آپ دور رکھیں, لیکن جہاں آپ کا ایک ازلی دشمن اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ کبھی پاکستان, آخری بار ہندوستان نے کب دورہ کیا تھا پاکستان کا؟ کئی سال ہو گئے. تو کبھی تو ہمیں غیرت پہ کوئی اصولی موقف لینا چاہیے نا, کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں. یہ علامہ اقبال نے اپنے کس کے لیے لکھا ہے؟ ہوائی کوئی آسمانی مخلوق کے لیے لکھا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ کا جو ہندوستان ہے, جو ہمارا ازلی حریف ہے, دشمن ہے, وہ تو آپ کو کسی نیوٹرل گراؤنڈ کے علاوہ کہیں ملتا نہیں ہے.
ہم جائے, ہماری مجبوری ہے, ورلڈ کپ کے لیے ہم نے جانا تھا یا ایک ضروری تھا, لیکن ہم ہمیشہ ایک چیز ہے مجھے ایک گلہ ہے, ہم نے اپنی حکومت میں تو کیا, عمران خان صاحب نے اس کو پکا فالو کیا, ایون یہاں تک کہ جو زندگی بچانے کی میڈیسنز تک نہیں, بزنس کا چینی وغیرہ تو چھوڑیں, آلو ٹماٹر تو چھوڑیں, وہ بزنس جو دوائی کی جو ضروری اجزاء تھے وہاں وہ تک ہندوستان سے ہم نے بند کر دیے تھے کہ بھئی جب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا تب تک ہم اس پہ وہ نہیں کر سکتے. ہم دوڑے جاتے ہیں, میں نہیں کہتا نہیں جانا چاہیے, کھیل ہے, لیکن میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی بات بتاؤں, یہ میں نے آج تک کسی پروگرام میں نہیں کی, آج کے آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کریں. ہم نے ہر جگہ کشمیر کی بات کی ہے, چاہے کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے. آج کی جو افغانستان کی حکومت ہے اس میں امن لانے کے لیے تو عمران خان کا بڑا کردار تھا, 2 OIC کانفرنسیں کی تھی افغان طالبان کی جب حکومت آ رہی تھی. اس سے پہلے جو رجیم تھی, مجھے عمران خان صاحب کے حکم پہ وزیر اعظم ہاؤس نے, ان کے حکم پہ میں گیا, قائد اعظم محمد علی جناح ہاسپٹل کابل میں ہم نے افتتاح کیا, اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات ختم ہو چکے تھے, وہ جو واقعہ ہوا تھا, اور اس کے بعد بالکل نہ کوئی جہاز جا رہا تھا نہ کچھ. وہاں کے جو نائب صدر تھے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ عمران خان صاحب کو کہیں کہ ہندوستان کے کم از کم ایئر اسپیس الاؤ کرے تاکہ یہاں جہاز آ جا سکیں. میں نے تھوڑا سا ان کو مسکرا کے کہا کہ میں یہ بات تو کر دوں گا, لیکن آپ بھی ایک کام کریں, جہاں جہاں کشمیر کی بات آئے, پاکستان کے لیے نہیں, ایز اے مسلمان اپنی ڈیوٹی کریں اور وہاں پہ ہندوستان کے مقابلے میں کشمیر کو اس کی سپورٹ کریں. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو میں یہ بات خان تک کر دوں گا. تو ہم نے ہمیشہ کشمیر کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ فلسطین کی بات کی ہے, اور ہم نے ہندوستان سے دوستی کی بات کی ہے, لیکن نیچے لگ کے نہیں, کیونکہ اس کام کے لیے تو ہمارے کتنے راشد منہاز شہید ہو گئے, اس کام کے لیے ہمارے کتنے کرنل شیر خان شہید دشمن کی کچار میں گھس کے انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں. آج ہم ان شہادتوں کا ان کا ہم پہ قرض ہے, وہ ہم پہ قرض ہے کہ ہم ہندوستان سے برابری کی سطح پہ بات کریں. ٹھیک ہے, وہ دنیا کی بڑی طاقت بن گئے ہوں گے اکنامک, ہم بھی بن سکتے ہیں یار, تھوڑا اپنے آپ کو پہچان لیں. آج اگر تمام سیاسی لیڈرشپ ایک پیج پہ بیٹھ جائے انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ ایک نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن اور عوام کو فیصلہ کرنے دو اور ہونے دو اس ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک الیکشن, اور کرنے دو 5 سال پورے, اللہ کے کرم سے ایک دن میں آپ دیکھیں کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے, ماحول کتنا وہی بات ہے جو ہم نے ادھر پہلے دن کی تھی کہ صدر صاحب کے اس ہاؤس کو ہم نے صرف فنکشنز کے لیے نہیں رکھا, اس سے کام لو. اٹ از دا ہائیسٹ آفس آف دا اسٹیٹ. بلائیں عمران خان کو, بلائیں زرداری کو, بلائیں میاں نواز شریف صاحب کو, اور بلائیں اسٹیبلشمنٹ کو, بیٹھیں بات کریں, الیکشن کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں. وقفہ لے لیتے ہیں جی, اور وقفے کے بعد ہم مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان صاحب سے بات کریں گے. علی محمد خان باتیں تو اچھی کریں, باتیں یہ بار بار کرتے ہیں, علی محمد پہ رحم بھی کرے, اب اللہ تعالیٰ علی محمد خان پہ رحم کرے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, سابق وفاقی وزیر دفاع, سابق وفاقی وزیر تجارت جناب خرم دستگیر خان صاحب سے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے حماس کا اسرائیل پر حملہ. تو اس حوالے سے ایک سوال جو ہے اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں, کہ یہ جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے اس سے اسرائیل میں کھلبلی تو مچ گئی ہے, لیکن جو اسرائیل کا جو ریئیکشن ہے, اور اس کے علاوہ جو امریکہ اور بہت یورپی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس سے جو فلسطینی ہیں ان کے لیے ویسے ہی مسائل پیدا ہوں گے جیسے کہ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ حماس کے حملے سے فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا؟ شکریہ حامد میر صاحب. فلسطینی جو پہلے ہی انتہائی اذیت میں ہے, یہ بات کہنا ضروری ہے, یاد کرانا ضروری ہے کہ نہ صرف اسرائیل کا جو غیر قانونی قبضہ ہے فلسطینی زمین پر, اس کو 75 سال ہو گئے ہیں, لیکن 16 سال سے 2007 سے یہ غزہ کی پٹی جو ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے, اس کو اسرائیل نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے. وہاں چھوٹی سی جگہ پر سینکڑوں چیک پوائنٹس ہیں, جب ان کا جی چاہتا ہے وہ پانی بند کر دیتے ہیں, وہ بجلی بند کر دیتے ہیں. اور آئی تھنک اس میں جو سب سے جو شاید یاد کرنے والی بات وہ ہے جو اسرائیلی وزیر دفاع جو یوآف گالان ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا مقابلہ جو ہے وہ جانوروں سے ہے, وی آر فیسنگ اینیملز. تو لہٰذا یہ جو ڈیگریڈیشن ہے فلسطینیوں کی یہ پہلے ہی جاری ہے. یہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں جی خراب حالات ہیں,
تو یہ حالات تو پہلے ہی پچھلے 16 سال سے غزہ میں انتہائی خراب ہیں، جس کی اب جو اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ یہ جو 16 سال کے بعد یہ جو ایک ری ایکشن ہے جو بلا شبہ ایک منظم طور پہ حملہ ہوا، جس میں پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بار بار کہ جی دیکھیں جی ہمارے تو انوسنٹ سیویلینز تھے، تو اب ان کا جو اسرائیل کا جو ری ایکشن ہے وہ بھی ہماری ٹی وی اسکرینوں پر ہے ہاں، کہ ایمبولینسوں اسرائیل پہ کی جو حملے جہاں کر رہے ہیں، ایمبولینسوں جی پہ حملے کر رہے ہیں۔ وہ تو انڈسکریمنیٹلی جو ہے وہ شہری آبادی پر اور نہتے سویلینز پر حملہ آور ہے۔ پھر یاد کرنا ہے کہ یہ 5ویں دفعہ ہے پچھلے 16 سال میں کہ اسرائیل نے غزہ پر جنگ کی ہے۔ پچھلے سال مئی میں بھی 11 دن جنگ ہوئی تھی اسی جگہ پر، اس سے پہلے ایک دفعہ 51 دن کی بھی جنگ ہوئی تھی جب بلاکیڈ انہوں نے کیا تھا۔ تو لہذا فلسطینیوں کی جو حالت زار ہے وہ سب کا یہ خیال تھا کہ شاید غالباً امن ہو گیا، لیکن وہ ایک قبرستان کا امن تھا، جی اور جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کی طرف سے کوشش بھی کی گئی عرب ممالک کو کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک کمپرومائز کر لیں، اسے ریکگنائز کر لیں۔ لیکن جب یہ جسے ہم کہتے ہیں جی ابراہیمی یہ جو معاہدے تھے، ابراہیم اکارڈز جو ہو رہی تھی مختلف عرب ممالک کی، ہاں، اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنی جو سیٹلمنٹس ہیں جو یہ غیر قانونی طور پر وہ قبضہ کرتے ہیں فلسطینی زمین پر، جی وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو اچھا، لہٰذا اب ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو گیا۔ اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال اور بڑا اہم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو کھل کے کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجمان ہے نکی ہیلی، وہ کہہ رہی ہے فنش دیم، اور یہ حملہ صرف اسرائیل پہ نہیں، یہ امریکہ پہ حملہ ہے۔ لیکن سعودی عرب، مصر، جارڈن، بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان میں کسی رہنما نے یہ بات نہیں کی کہ یہ حملہ جو ہے یہ تمام مسلمانوں پہ حملہ ہے، اسرائیل بمباری کر رہا ہے اگر غزہ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پہ بھی بمباری کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے لگ یہ رہا ہے کہ عالم اسلام جو ہے اس کے عام لوگ جو ہیں، عام مسلمان، وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں، حکمران اشرافیہ، اس کا رد عمل کافی کمزور ہے۔ جی وہ اشرافیہ کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل نے جو 16 سال سے ایک بلاکیڈ کیا ہوا ہے غزہ کا، اور وہاں سے اب ایک قبرستان کی سی خاموشی ہے، تو سارا کام اب پرامن ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو امریکہ کا آج کا جو ری ایکشن ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے فلسطینی جو ہیں اس دن سے۔ اب وہی بات ہے کہ اس کا اظہار اب تک نہیں ہوا تھا، لیکن جب امریکہ نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو یہ شے دی کہ وہ امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے اس کو تل ابیب سے نکال کر یروشلم شفٹ کیا گیا، وہ ایک آپ کہتے ہیں علامتی ریکگنیشن تھی کہ جی اسرائیل کا جو دارالخلافہ ہے وہ یروشلم ہوگا۔ تب سے اسرائیل جو تب فلسطینی ہے وہ بہت دکھ میں ہے، اور ہم سب کو دکھ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کے لیے دراصل ایک ویک اپ کال ہے، ایک ہمیں جھنجھوڑا ہے فلسطینیوں نے کہ وہ زندہ ہیں، اپنی حریت کے لیے زندہ ہیں، اپنی آزادی کے لیے زندہ ہیں، اور ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا مسلمان ممالک جو ہیں وہ اگر ان کی مدد کو نہیں آ سکتے، کم از کم ان کے جو جمہوری حقوق ہیں ان کی آواز تو بلند کریں۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں، اور اس لیے آج مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی جو کوشش جاری تھی، اور پارلیمان میں موجود تھا جب یہ گفتگو بھی ایک پی ٹی آئی کی جو رکن تھی قومی اسمبلی کی، انہوں نے کہا کہ جی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ مختلف لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پاسپورٹ پہ آج بھی لکھا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد سوائے اسرائیل۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، جو 21 اکتوبر کو واپس بھی آ رہے ہیں، ان کے بہت سے عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی ہمیں پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی اس وقت جو طاقت ہے ڈپلومیسی کی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ پاکستان اس میں حصہ ضرور لے، لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم کوئی آگے بڑھ کر کوئی بہت بڑا
تصفیہ کروا سکتے ہیں. پاکستان کا نہیں اس وقت تصفیہ تو نہیں کروا سکتے، لیکن جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان حکمرانوں کا رد عمل ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ امریکہ کا اور باقیوں کا ہے. اس میں ضرور محمد نواز شریف جو پاکستان کے سب سے سینئر سٹیٹسمین ہیں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، تو وہ وہاں بھی یہ بات کریں گے کہ یہ نہ صرف جو ایک روایتی اجلاس ہوگا ابھی انشاءاللہ OIC کا اس معاملے میں، لیکن فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، کیونکہ میر صاحب یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو کشمیر میں ہے، کہ وہاں بھی ایک غیر قانونی قبضہ ہے ہندوستان کا، اور بیرونی دنیا کو اور مغربی دنیا کو یہ آئینہ بھی اٹھانا ہے کہ جس حق کی وجہ سے آپ یوکرین کو ٹینک دے رہے ہیں، میزائل دے رہے ہیں، ڈرونز دے رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اسی حق کا اعادہ ہے جو فلسطینیوں نے کیا ہے اور جو کشمیری ہندوستان میں کرتے ہیں. تو لہذا یہ اصول کہ کوئی بڑی طاقت چھوٹی طاقت پر اپنے جو زیادہ سٹرنگتھ کی بنیاد پر حملہ آور نہ ہو، اور چھوٹی جو ملک ہیں ان کو بھی، قوموں کو یہ حق ہے کہ وہ زندہ ہوں اور وہ آزاد ہوں. تو یہ کشمیر پر بھی ہے، یہ فلسطین پر بھی ہے اور یوکرین پر بھی ہے. تو آج یوکرین، فلسطین اور کشمیر ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، اور ہر ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کی حمایت میں کھڑا ہوگا یا ان کے خلاف کھڑا ہوگا. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین ہمارا یوکرین ہے اور کشمیر بھی ہمارا یوکرین ہے. لیکن اب پاکستان کی سیاست کی طرف واپس آتے ہیں. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی پہ ان کی بڑے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ کے ایک سابقہ ساتھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کسی استقبال کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ استقبال کس بات کا کر رہے ہیں، کہ وہ کون سا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کون سی کامیابی حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں. وہ تو علاج کے لیے گئے تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی، دو فائدے ہیں. ایک تو انشاءاللہ جب وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے اور مینار پاکستان میں بات کریں گے، تو پاکستان میں جو ایک عمومی مایوسی پھیلی ہے اس سے نکلنے کا رستہ دکھائیں گے. اور ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے پہلے بھی پاکستان کو مایوسی سے نکالا ہو. 2013 میں بدترین دہشت گردی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، اسی طرح کی غریب کش مہنگائی تھی جو آج ہے. تو نواز شریف نے قوم کو اس میں سے نکالا. تو لہٰذا ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا ہو. چاہے وہ 1998 میں جب ہندوستان نے ایٹم کا دھماکہ کیا تھا اور نواز شریف نے اس کے جواب میں ایک دھماکہ زیادہ کر کے پاکستان کو سرخرو کیا تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ان کی واپسی، پاکستان میں جو سیاسی انجینئرنگ کرنے والی طاقتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آپ اگر جتنی مرضی کوشش کر لیں، جس شخص کی عوام میں جڑیں ہیں اس کو انجینئرنگ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دفعہ پھر واپس آئے گا. کیا یہ آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ جی، اس سے پہلے بھی بڑی ان کے نہ صرف وہ بلکہ ان کے پیش رو نے بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح جو ہے یہ کام کر لیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ بھی ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ عوام کی جو طاقت ہے بالآخر وہی اللہ تعالیٰ کے میں نے ایک وقفہ لینا ہے، قائم رہنے والی. ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد ایک سوال اور ہے آپ سے خرم صاحب، وہ وقفے کے بعد کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی بڑی اکثریت مایوسی کا شکار ہے. نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی سے یہ جو مایوسی کے اندھیرے ہیں یہ کم ہو جائیں گے. خرم صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ یقیناً مایوسی بھی ہے، لیکن مایوسی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پہ معاشی بوجھ بہت بڑھ چکا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو کیا ہم توقع کریں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے بعد کو پٹرول سستا ہوگا، بجلی اور گیس سستی ہوگی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ ہوگی. اور اس معاملے میں بھی سوائے نواز شریف کے کسی اور لیڈر کا ریکارڈ نہیں ہے کہ 2013 میں بھی ہمیں بہت مشکل مہنگائی کا سامنا تھا اور 3 سال لگے، لیکن 2016 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی تھی، 2.8% جو ہم نے دیکھی ہے آن ریکارڈ. تو لہٰذا یہ جو معاشی معاملات ہیں
اس کو بھی درست کرنے کا وہ واحد IMF پروگرام تھا 2013 سے 16 کا، جس میں ہر سال پاکستان کی شرح نمو بڑھی اور مہنگائی کم ہوئی. تو لہٰذا اگر لیڈر جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ایسی ٹیم ہو جو سارے معاملات کو یکسوئی کے ساتھ دیکھ سکے. جو پچھلے ہم نے 16 تو یہ ماہ کی بتائیں، حکومت دیکھی ہے، یہ اس خبر میں 15 جماعتوں کی حکومت تھی جس میں سب کا ایک اچھا حصہ تھا. لیکن اب اگر مسلم لیگ نون کو جیسے ہمیں توقع ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عوام سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ اگر یکسوئی سے مسلم لیگ نون کے پاس ایک سائزبل میجورٹی ہوگی تو وہی جو ہم نے 2013 میں کیا تھا اس کو ہم دہرائیں گے اچھا یہ اور بتائیں، مہنگائی کو کم کریں گے. یہ بتائیں کہ یہ ایک خبر درست ہے کہ 15 اکتوبر کی رات کو پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی بہت بڑی کمی ہو رہی ہے؟ جی میں تو اس کو کنفرم، میں اب حکومت میں نہیں ہوں تو لہٰذا نہیں، کنفرم یا ڈینائی نہیں کر. آپ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، لیکن خبر تو ہے نا آپ کے پاس. نہیں دیکھیے، جو اس وقت بین الاقوامی طور پر تو تیل قیمتوں میں اتنی کمی نہیں ہوئی، لیکن جو ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ بنیاد بن سکتی ہے کچھ کمی کی. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، مسئلہ کشمیر کے حل کی بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ انیشیٹیوز لیے جس کی وجہ سے ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بعد میں وہی کام جو ہے وہ ان لوگوں نے کیے جو پہلے ان کاموں کے مخالف تھے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، پاکستان کی ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینس کو اور صحافیوں کو ویزے نہیں دیے جا رہے، اور کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ مکمل کیے بغیر پاکستان واپس آ جانا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی نہیں، میں اس مطالبے کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر اس پر مزید مشاورت کر لی جاتی اور ٹیم کو بھیجا ہی نہ جاتا، لیکن اب ایک دفعہ ٹیم چلی گئی ہے تو وہ ان کو یہ کپ مکمل کرنا چاہیے. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ جو ہندوستان کی خرمستیاں ہیں اس معاملے میں اور جو ان کا اس وقت ایک مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہوگا، میری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر واپس آئے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب ہمارے سے بات کر. اور جو ہندوستان کی حکومت ہے اس نے ورلڈ کپ کا انعقاد تو اپنے ملک میں کروا لیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کے جو انتظامات ہیں اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس کی پریپریشنز ہیں اس میں کافی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور ہندوستان کی حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کا سب سے بڑا امتحان ہوگا احمد آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں، جس کو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم کہا جاتا ہے. اگر وہاں پہ جو میچ ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا میچ، اگر اس میچ میں صورتحال جو ہے وہ قابو میں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت واقعی ورلڈ کپ کرانے کے قابل ہے. لیکن اگر احمد آباد میں کچھ ہو گیا تو پھر جو ICC ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ آئندہ ورلڈ کپ یا ایسا ہی کوئی اور بڑا جو کرکٹ ایونٹ ہے اس کی میزبانی کے حقوق بھارت کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.